رجب المرجب کا مہینہ، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ یہ ایک ایسا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو 2 مہینے ہیں، ان تینوں مہینوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کا اندازہ حضور علیہ السلام کی دعا سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے زندگی کے اندر جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما۔ رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما۔ اور آگے جملہ بڑا ہی اہم جملہ ہے جس کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس مہینے تک ہمیں پہنچا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کو پائیں گے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان المبارک نہیں ملے گا، اور وہ لوگ جن کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعات نصیب ہوں گی وہ تو کمال ہی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں انتہائی مقرب ہیں۔ اور وہ لوگ جو رمضان المبارک کو نہیں پا سکیں گے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے رمضان کو نہیں پا سکیں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا سے چل بسے اور دنیا سے رحلت کر لیں گے اور اس وجہ سے ان کو رمضان المبارک کی ساعات نہیں ملیں گی۔ اب اس میں تعجب کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں ہوں گے، موجود ہوں گے، زندہ ہوں گے، ان کو اس بابرکت مہینے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی بابرکت ساعت نصیب نہیں ہوگی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات تو واضح ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، رحلت کر لیں گے، یعنی وہ دنیا میں نہیں رہیں گے، ان کے بارے میں تو واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ تو دنیا میں ہی نہیں ہے، اس لیے رمضان المبارک کی برکات ان کو کیسے ملیں گی، کہ ان کو نیکیوں کا موقع جو ہے نہیں ملے گا۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا کے اندر زندہ ہوں گے اور زندہ ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اور اس مہینے میں بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کروا لیتے، آخر یہ کون سے لوگ ہیں؟ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی ناراضگی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں۔ اس لیے جو حضور علیہ السلام رجب المرجب میں دعا فرمایا کرتے تھے، اس دعا کا بہت بڑا مقام ہے۔ دعا کیا فرمایا کرتے تھے؟ 2 جملے میں نے آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیے ہیں۔ ایک جملہ جو اسی دعا کا آخری رہتا ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وَبَلِّغْنَا إِلَى رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اور رمضان المبارک اور باقی جو پہلے 2 ماہ ہیں یعنی رجب اور شعبان، ان تینوں مہینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان امتی شہر امتی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان المعظم اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب حضور علیہ السلام کا مہینہ آ گیا، شعبان درمیان میں اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ آ گیا، اور ساتھ ہی رمضان المبارک حضور علیہ السلام نے فرمایا میری لاڈلی امت، پیاری امت کے لیے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر گناہگار لوگ اپنی بخشش کروا سکتے ہیں بشرطے کہ صدق دل سے، صدق نیت سے اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر اللہ کو منائیں اور اللہ کے در پہ آئیں اور اللہ کو سجدے کر کے منائیں۔ یاد رکھیں سجدہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جب بندہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے سر جھکا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں میرے بندے مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے، تیرے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اسی کو تو ایک شاعر نے کیا خوب انداز میں بیان کیا